أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرماتے جبریل امین کے ذریعے سے، تو آپ اسے پڑھنے میں اور اسے یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں جلدی کرتے۔ ابھی جبریل امین اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور آپ جبریل امین کے ساتھ ساتھ تیزی سے پڑھتے، اور ممکن ہے کہ وہ ایک دفعہ سناتے ہوں تو آپ اس کو 2-3 دفعہ دہرا لیتے ہوں تیزی سے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین چلے جائیں اور مجھ سے کچھ غلط یاد ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جلدی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جلدی فی نفس ہی تو اچھی چیز تھی، کیونکہ یہ علم کے حصول کے لیے تھی اور اللہ کے پیغام کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے بھی انسان ایک قسم کی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسٹوڈنٹس جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیچر کی بات بھی سمجھ لیں، کتاب سے بھی پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ کوئی اہم بات بھی نوٹ کرتے جائیں۔ لیکن جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بکس ابھی بند رکھیں، پہلے آپ میرا پورا لیکچر سنیں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو پہلے اس چیز کے متعلق، اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ کتاب سے اس کی ریڈنگ کریں، آپ نے کوئی کویسچن کو سوال کرنا ہو وہ کریں، کوئی اہم چیز نوٹ کرنی ہو وہ نوٹ کر لیں۔ تو یہ ایک قسم کی مشقت ہوتی ہے اگر آدمی ایٹ اے ٹائم کئی محاذ کھول لے، سمجھنے والا بھی، پڑھنے والا بھی اور نوٹس لینے والا بھی۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس بات سے منع فرما دی۔ سورہ قیامہ کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر موجود ہے، غالباً آیت نمبر 16 سے 19 ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے یہی مضمون نازل فرمایا، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کی وحی کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے۔ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، لِتَعْجَلَ بِهِ، تاکہ آپ جلدی حاصل کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، جمع کرنا اور پھر اس کی
تفصیل سمجھانا، اس کا بیان، وہ سارا کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی آسانی کے لیے اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی حکم کو رپیٹ کیا ہے۔ اور ویسے تو ایک حکم ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کے لیے ایک ایک حکم کو کئی کئی دفعہ انداز بدل بدل کے نازل فرمایا، اس لیے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے اور انسان کے اندر عزم اور ارادے کی کچھ کمزوری بھی ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال ان کے بابا آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم تو ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن یہ حکم دوبارہ اس لیے دہرا رہے ہیں کیونکہ انسان بھولنے والا ہے، انسان کا عزم اور ارادہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام کا عزم اور ارادہ کمزور پڑ گیا تھا، ہم نے انہیں کہا تھا نا کہ جنت میں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب پہلے شروع میں تو ان کا عزم اور ارادہ بڑا پکا ہوگا کہ میں نے اللہ کے اس حکم پر پہرا دینا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ارادہ کمزور پڑ گیا اور شیطان نے پھر انہیں بہکا لیا، پھسلا لیا، اور شیطان انسان کی انہی دو کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا۔ نمبر ایک، انسان بھول جاتا ہے۔ جب انسان قیامت کے احوال پڑھتا ہے، اللہ کے عذابوں کی سختیاں پڑھتا ہے، اس وقت اس کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن مہینے بعد، 2 مہینے بعد دنیا کے کام کاج میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس طرح ساری کیفیت یاد نہیں رہتی۔ اور دوسرا، عزم اور ارادے کی کمزوری، یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ان سے شیطان فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس نے۔ تو اس کی تفصیل تو خیر اس سے اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا سبب بعض مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ حکم دوبارہ دیا تھا، اس کی دوبارہ یاد دہانی کروائی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ساتھ اس کا سبب بھی بیان کر دیا کہ یہ دوبارہ حکم نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا عزم کمزور پڑ جاتا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے، جلدی جلدی پڑھنے سے روکا، اور دوسرے نمبر پہ اب اس چیز کے اندر یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نیتی شامل تھی، اچھی خواہش تھی نا، نیکی کا جذبہ اور تڑپ تھی کہ مجھے جلدی سے جلدی قرآن مل جائے، وحی مل جائے، اللہ کا پیغام میرے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ سوچ اور نیت اچھی تھی، لیکن اللہ پاک کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا بندہ مشکل کے اندر پڑے، اس لیے اللہ نے آسانی کے لیے ایسا کہہ دیا۔ اب اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہرس تھی نیکی کی، تو اللہ پاک نے جلدی جلدی پڑھنے سے تو روک دیا، لیکن جو پیچھے شوق جذبہ کار فرما تھا نا علم کے حصول کا، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ اس کے مزید علم کے حصول کے لیے اور اس جذبے کی مزید تکمیل کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں ایک دعا بھی ساتھ ہی سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کر رہے، علم کا حصول یہ تو اچھی خواہش،
وہ قابل تعریف ہے، اس کے لیے آپ کوشش بھی جاری رکھیں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کہ جلدی جلدی تیزی تیزی پڑھیں جبریل امین کے ساتھ ساتھ ہی، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اس کی مثال حدیث کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ رکوع کی حالت میں چلے گئے، قیام سے آپ رکوع میں تشریف لے گئے۔ اب آپ کے ایک صحابی ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے نا، ایک ابو بکرہ آگے گول ہاں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیچھے سے کہیں باہر سے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، تو وہ جس جگہ پر موجود تھے نا، اسی جگہ پر ہی انہوں نے کہا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر صف میں ملنے اور صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں رکوع کر دیا۔ یہ یقیناً نیکی کا شوق تھا نا، مجھے رکوع بھی جماعت کے ساتھ مل جائے، اگر اسی طرح امام سجدے میں ہے سجدے میں ساتھ مل جائیں، رکوع میں ہے رکوع میں مل جائیں، کہ اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا، آپ کی رکعت ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ پیچھے بلا وجہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چلو جی امام صاحب اٹھیں گے نا، رکعت تو مجھے ملنی کوئی نہیں، تو چلو کیا فائدہ ملنے کا۔ یہ سوچ نہیں، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ چلو کوئی نیکی دا پورا لبے گا نا، ایک سجدہ زائد ہو جائے گا امام کے ساتھ، 2 ہو جائیں گے، رکوع ہو جائے گا، جتنا بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو ملتا ہے وہ تو لینا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نماز کے اندر معجزانہ طور پہ دکھاتے تھے کہ صحابہ کرام پیچھے کیا کر رہے ہیں، کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ ان کی نماز کی تربیت کر سکیں، اصلاح کر سکیں۔ یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ اگر آپ آگے نماز پڑھاتے رہتے اور پیچھے پتہ ہی کوئی نہ ہوتا کہ میرے صحابہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو امت کو نماز کی صحیح تعلیم دینا مشکل تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کر دیا، اور بھی کئی واقعات ہیں حدیث میں کہ آپ کو پیچھے سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اے ابو بکرہ اللہ تجھے نیکی کی حرص میں اور زیادہ کرے، تیری نیکی کی حرص اور بڑھا دے، ولا تعد، لیکن یاد رکھنا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ کہ صف میں ملے بغیر ہی رستے میں رکوع سجدہ کر دیں۔ یہ اصل میں مسٹیک تھی نا ان سے جو ہوئی، لیکن ان کا امام کے ساتھ ہی رستے میں رکوع میں چلے جانا، یہ ایک اچھی، اس کے پیچھے تڑپ اچھی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ والدین کو، استاد کو، بڑوں کو بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو حوصلہ افزائی والی بات ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ نہیں کہ بس پورا رزلٹ ہے جناب، ایک سبجیکٹ کے اندر نمبر کم آ گئے اور باقی 7 سبجیکٹس کے اندر نمبر بہت اچھے ہیں، تو وہ جو ایک سبجیکٹ ہے اس کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، اور جو اس نے 7 سبجیکٹس میں اچھے مارکس لیے ہیں اس کی کوئی تعریف ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی تعریف کریں پہلے کہ بیٹا آپ نے یہ کام تو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے اس طرح آئندہ کرنا ہے، اس میں آپ سے کمزوری رہ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ اے ابو بکرہ اللہ تیری نیکی کی حرص اور بڑھا دے، لیکن آئندہ یہ کام نہیں کرنا کہ رستے میں رکوع میں مل جائیں۔ اللہ پاک نے بھی یہی کام کیا قرآن پاک میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی پڑھنے سے تو روکا، لیکن ساتھ ہی کچھ حوصلہ افزائی بھی فرما دی کہ
کہ علم حاصل کرنے کی تڑپ آپ کی بہت اچھی ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک دعا بھی سکھا دیتے ہیں۔ آپ اس دعا کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے، اس فارم کے اوپر اپلیکیشن دے کر آپ ہم سے بھی علم میں اضافے کی دعا اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کل، آپ کہا کیجئے، آپ مانگا کیجئے، اور ربی زدنی علما، اللہ مجھے علم میں زیادہ کر دے، اللہ میرا علم بڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ فا پس، تعالی بہت بلند ہے۔ فا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے بھی کلام چل رہا تھا، تو اللہ پاک نے قیامت کے دن کا، چونکہ گزشتہ آیات میں تذکرہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ مجال ہے کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی جرت کرے، مجال ہے کہ کوئی آواز بلند ہو جائے قیامت کے دن، اتنی بڑی تعداد میں مخلوق ہونے کے باوجود۔ اللہ اکبر۔ تو دیگر کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں اپنی حمد و ثنا اور اپنے سچا اور حقیقی بادشاہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ فا پس، تعالی بہت بلند ہے، عالی شان ہے، المالک بادشاہ، الحق جو حقیقی ہے، المالک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی حقیقی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ باقی بادشاہ بیچارے جو ہیں ان کی بادشاہتیں تو لنگڑی لولی ہوتی ہیں، کبھی جب مرضی کو ٹانگ کھینچ دیتا ہے، اور آپ موجودہ آج کل کے حالات بھی دیکھ لیں۔ لیکن اللہ پاک جو حقیقی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے ہم اللہ پاک کو کہتے ہیں مالک الملوک۔ مالک الملوک احادیث میں کہا گیا اللہ پاک مالک بادشاہ، اور ملوک اس کی جمع ہے، یعنی دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں شہنشاہ۔ اردو میں ہم شہنشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ کا مطلب بھی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، شہنشاہ، مالک الملوک۔ تو یہ اللہ پاک ہی ہے جو المالک الحق ہے، جو حقیقی اور سچا اور پائیدار بادشاہ ہے، وہ صرف اللہ، اور وہ بہت بلند و بالا۔ تعالی، اس کے اندر تا اور الف دو زائد حروف ہیں، تو ورنہ اس کے بغیر علی لفظ ہے اس کے اندر۔ علی ایک لفظ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا، تو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ پاک کا یہ وصف بھی آیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو علی کا معنی بلند، تو پھر تعالی کا کیا معنی ہوا؟ یہ تعالی وہی لفظ ہے جو عام اللہ پاک کے اسم مبارک کے ساتھ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، وہ تعالی یہیں سے لیا گیا ہے۔ اور العلی، علی اور تعالی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو علی کی دو صورتوں میں فرق سمجھ لیں۔ ایک علی ہے جو بندوں کا بھی نام ہوتا ہے، اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، اور بھی لوگ بہت، یہ عام کامن نیم ہے ہمارے ہاں۔ تو علی بندوں کا نام رکھیں گے تو صرف علی لکھیں گے، اور اگر اللہ پاک کا نام ہوگا پھر ساتھ الف لام لگائیں گے، العلیو، کیونکہ وہ علی جو انسان ہوگا نا وہ بندوں میں سے بلند ہوگا، اونچے مقام والا، عزت والا، سٹیٹس والا۔ لیکن جب العلیو ہوگا تو پھر وہ اللہ پاک جو تمام مخلوقات سے اونچا ہے اس کی بات ہوگی، خاص بلندی والا۔ اچھا، اب علی سے یا العلیو سے تعالی کا کیا معنی؟ تعالی کوئی اللہ پاک کا نام نہیں ہے، العلیو تو اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے۔ یہ تعالی
یہ ایک فعل ہے ورب. تعالی کا معنی ہے وہ بلند ہوا یا وہ بلند ہے. بلکہ گرامیٹیکلی اس کے اندر علی لفظ کے اندر دو زائد حروف تا اور الف، ان کی وجہ سے یہ جو زائد حروف عربی زبان میں بعض فعلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، وہ ان کے معنی میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں. کسی جگہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں، کسی جگہ کوئی کرتے ہیں. اور بہت سے مقامات پہ یہ زائد حروف اس فعل کے اندر مبالغہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے یہاں ہے تعالی، علی کا معنی بلند اور تعالی کا معنی ہے بہت بلند ہے، بہت بلند. تو ترجمہ کریں گے فا پس تعالی بہت بلند ہے اللہ اللہ، فتعالی اللہ پس بہت بلند ہے اللہ، الملک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے، پائیدار بادشاہت والا. اچھا دنیا کے بادشاہ تو ان کی بادشاہیاں وہ بھی بادشاہت کے اندر ڈپینڈ کرتے ہیں. عوام اگر ساتھ دے گی تو بادشاہی قائم رہے گی، اور عوام ٹیکس دے گی تو حکومت کا سلسلہ چلے گا. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ سے ملتی جلتی ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت جب آپ بیدار ہوتے ہیں. اور اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں، آپ پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا و تعریف ہے. انت الحق، تو ہی حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحق، اور تیرا وعدہ بھی حق ہے، برحق ہے. وَلِقَاؤُكَ الْحق، اور تیرے سے ملاقات بھی بالکل برحق ہے، ملاقات ہونی ہی ہونی. یہ صحیح بخاری میں دعا بھی موجود ہے. اللہ اکبر. آگے یہ اللہ پاک نے شروع میں اپنی تعریف فرمائی، اپنی بادشاہت کا تذکرہ اور اپنی بلندی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اب اصل حکم اللہ پاک نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَعْجَلْ، اور نہ آپ جلدی کیجیے. تعجل واحد کا صیغہ ہے، لا تعجل، اور جلدی مت کر اور جلدی نہ کر. لیکن ادب و احترام کے لیے ہم اس کو جمع میں لے جاتے ہیں، وَلَا تَعْجَلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلت جلدی مت کیجیے. بالقرآنی، قرآن پڑھنے میں، قرآن کے ساتھ جلدی نہ کیجیے. مراد قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، قرآن حاصل کرنے میں جلدی نہ کیجیے. من قبلی، اس سے قبل، ان کے، من قبل ان، اس سے قبل کے، یقضا، پوری کی جائے، یقضا پورا کر دیا جائے. یہ فعل مجہول ہے، یقضا پورا کر دیا جائے، پوری کی جائے. الیکا، آپ کی طرف، وحی، وحی، ہو اس کی، ہو سے مراد قرآن ہے، وحی ہو اس کی وحی، اس کا القاء، اس کا آپ کے سینے میں نازل کرنا، وحی کرنا قرآن کا، یہ آپ پر جب تک پورا نہ ہو جائے. پورا ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ اس کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن اس کے دوران آپ جلدی جلدی نہ کریں. اور آگے فرمایا وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ربی، آگے علم کے حصول کی شاباش بھی دی کہ ہاں یہ سوچ اچھی ہے، اور دعا بھی سکھا دی. اصل جذبے کی تعریف اور اس کی تکمیل کے لیے دعا سکھائی. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب. یہ اصل میں تھا ربی، رب، اس میں رب کے آگے چھوٹی یاد جس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری. تو ربی چھوٹی یا تھی، ربی جیسے کتابی، میری کتاب. تو ربی میرا رب، لیکن چھوٹی یا بھی عربی زبان میں آخر سے اکثر حذف کر دی جاتی ہے، لیکن اس کی نشانی با کے نیچے جو زیر ہے وہ قائم ہے، ورنہ یہ ہونا تھا وَقُلْ یا
ربو، اے رب، لیکن یہ جو با کے نیچے زیر آئی ہے اس کا سبب وہ یا ہے جو حذف ہے، تو اس لیے اس زیر کی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے وقت میری یعنی وہ چھوٹی یا کا ترجمہ کریں گے۔ وَقُلْ ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، پڑھتے وقت یا نہیں پڑھنی آپ، وہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک دفعہ پڑھی۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، زدنی، زد زیادہ کر، زد فعل امر ہے، زد زیادہ کر دے، نی مجھے، علما علم۔ اللہ اکبر، بہت ہی شاندار دعا، انتہائی مختصر دعا، اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعا پڑھتے رہے اور ساری زندگی اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرماتے رہے۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اپنی نمازوں کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ یہاں پر ایک دو بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں علم سے مراد کیا ہے، یہ جو آپ نے علم میں اضافے کے لیے دعا مانگی ہے، اس سے یقیناً سب سے پہلے تو جو اس علم سے مراد ہے وہ دین کا علم ہی ہے، کیونکہ اصل علم ہوتا ہی دین کا علم ہے، انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اپنے رب سے ملاتا ہے۔ لیکن دین کے علم کے ساتھ ساتھ علما کا لفظ جو ہے نا یہ نکرہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر اور دیگر علوم بھی سارے کے سارے داخل اور شامل ہیں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش، کیونکہ علماً نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، تو اس لیے اس کے اندر دیگر علوم بھی شامل ہیں۔ اس کی دلیل ایک تو یہ گرامیٹیکلی میں نے بتایا علما جو ہے یہ نکرہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہم انفعنی، اے اللہ مجھے نفع پہنچا، بما اس کے ساتھ جو علمتنی تو نے مجھے علم سکھایا، یا اللہ جو علم تو نے مجھے دیا نا اس کے ساتھ مجھے نفع سکھا، مجھے نفع عطا فرما، یعنی نفع بخش علم عطا فرما، میرے علم کو نفع بخش بنا، وعلمنی، اور مجھے وہ کچھ سکھا، ما ینفعنی، جو مجھے نفع دے۔ تو ہر وہ علم جو انسان کو نفع دیتا ہے، نافع ہے، وہ اللہ پاک سے مانگا جا سکتا ہے، وہ نفع دنیا کا ہے یا آخرت کا۔ اور ساتھ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے، وَزِدْنِی عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوبارہ دعا سنیے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ تین حصے ہیں اس دعا، اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے نا، علم دے دیا ہے، اس کو میری نفع بخش بنا، یہ نہیں کہ بیکار علم ہو، فائدہ ہی کوئی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یا اللہ علم میرے لیے نفع بخش ہے نا وہ علم عطا فرما۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے وزدنی علما، اور یا اللہ وہی بات جو تو نے مجھے سکھائی تھی قرآن میں، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگرچہ ایک مومن کا فوکس، زیادہ فوکس اور توجہ تو دین کے علم پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا نفع بخش علم وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ وحی کا علم ہی ہے جس سے انسان کو سب سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کا علم سیکھنا پڑتا ہے، اور بطور خاص دین اسلام کا غلبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ نے بیان کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ پاک نے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حق نازل فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر نافذ اور غالب کر دیں۔ لیظہرہ کا مطلب ہے اس کو غالب کر دیں، غلبہ۔ صرف تبلیغ کافی نہیں ہے، اسلام پہنچ جائے ہر جگہ، بلکہ اس کا جو قانون ہے نا اس کو طاقت اور قوت کے ساتھ دنیا کے اندر نافذ بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب عدالتوں کے اندر دیکھ لیں، کوئی اللہ کا قانون نہیں۔ اب نام کے تو ہم مسلمان ہیں نا، اسلام تو پہنچ گیا نا پاکستان میں، پوری دنیا میں تقریباً پہنچ گئے، لیکن عدالتوں میں قرآن کوئی نہیں، اور سیاست میں اسلام کوئی نہیں، باقی ہماری غمی خوشی کے اندر دین کوئی نہیں، تو امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے، قانون کوئی نہیں ہے اسلام کا کہ لوگوں کو قرآن کا قانون فالو کرنا پڑے۔ آپ کے ہر طرف 10-20 قدم کے فاصلے پہ آپ کو سود کے سلسلے دھڑا دھڑ چلتے نظر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کیا تھا، اس کو بطور قانون منوایا تھا۔ یہ کوئی پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے دین، جب یہ غالب ہوگا تو پھر یہ ایک قانون بن جائے گا معاشرے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی مسلمانوں کو جدید علوم سیکھنے چاہیے۔ جدید علوم نہیں سیکھیں گے تو کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر احکامات، عبادات، اخلاقیات، ان چیزوں کے متعلق شاید اتنی آیات نازل نہ فرمائی ہوں، ایک کا اگر موازنہ کیا جائے، احکامات کے متعلق اتنی آیات قرآن میں نہیں ہیں، زیادہ احکامات حدیث میں آتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ سارے احکامات ان کو کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں احکام و مسائل سے زیادہ آیات زمین، سورج، چاند، ستارے، غور و فکر، تدبر، ان چیزوں کے متعلق آپ کو ملے، اور شاید یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو اپنے پڑھنے اور ماننے والوں کو اس قدر غور و فکر پہ ابھارتی۔ اتنا دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتی۔ تو اب کافروں نے تو غور و فکر کیا سورج، چاند، سیارے، ایٹم، ہر چیز کے اندر، اور انہوں نے جناب ایٹم بم ایجاد کر لیے، کروز میزائل ایجاد کر لیے، جہاز ایجاد کر لیے، فلاں چیز آبدوزیں ایجاد کر لی، بحری بیڑے ایجاد کر لیے۔ وہ تو بہت زیادہ اس ترقی کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر آگے نکل گئے، اور مسلمان اور بطور خاص ہماری حکومتیں، انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں انہوں نے عوام کو یہ شعور دینا ہوتا ہے، یہ انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی سازگار ماحول دینا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا سازگار ماحول ملنا ہے؟ ایک بندہ جس نے ایٹم بم بنایا، اس کے جناب اس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دی، بجائے اس کے کہ اس کو جناب اپنا قومی ہیرو مانا جاتا، اور وہ تو اپنے ایٹمی سائنسدانوں کو صدر تک بنا دیتے ہیں، اور ہم ان کو جناب جیل خانوں میں بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی سستیوں اور غفلتوں کی وجہ سے کافر ان میدانوں کے اندر بہت آگے نکل گئے، ورنہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے ان میدانوں کے اندر بڑی محنت کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ کام شروع ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں سمندری مارکے اور جہاد کی خوشخبری اور بشارت دے گئے تھے۔ 2 حصے جو ہیں وہ پانی کے ہیں اور ایک حصہ خشکی کا ہے۔ پانیوں کے اندر بھی کچھ کریں گے، وہاں پر بھی کوئی بحری بیڑے اور یہ تیاری کریں گے تو پھر وہاں پر آپ کا غلبہ ہوگا، وہاں آپ کی حکومت اور اقتدار ہوگا نا۔ تو اب خشکی کے اندر بھی دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور سمندروں کے اندر بھی دین اسلام کا غلبہ کرنا، تو اس کے لیے وہاں بھی محنت کی ضرورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کی خوشخبری دے گئے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو لیکن پھر ایک وقت آیا کہ نااہل قسم کے حکمران، مسلمانوں کی قیادت کا فقدان، اور پھر اس کے بعد مسلمان
سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم سیکھنے کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے اور کافر آگے نکل گئے۔ اللہ پاک نے تو حکم دیا تھا واضح سورہ انفال میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کافروں کے مقابلے کے لیے جتنا تمہارا بس چلے نا اتنی تیاری کرنی۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ترغیب ہو سکتی تھی؟ جدید ساز و سامان، ترقی، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر۔ آخری بات اس حوالے سے یہ سماعت فرما لیں کہ یہ سارا کچھ حاصل کرنا ہے، دنیا کے علوم بھی، یہ بھی ہمارے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں اگر ہم ان کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ کا دین کا غلبہ اپنی نیت بنا لیں، تو پھر ان علوم کا سیکھنا بھی انشاءاللہ ربی زدنی علما کے تحت ہی سمجھا جائے، اور انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ سائنس کے، ٹیکنالوجی کے علوم سیکھنا کافروں کے مقابلے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، یہ مسلمانوں پر فرض عین تو نہیں لیکن کم از کم فرض کفایہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اس کو سیکھیں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ چیزیں سیکھتے سیکھتے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم الحاد کا شکار ہو جائیں، لادینیت میں پھنس جائیں، اور جناب سائنس، ٹیکنالوجی، انگریزی، کیمسٹری، فزکس، آئی ٹی اور ان چیزوں کو سیکھتے سیکھتے اپنے رب کو اور رب کو پہچاننے کا جو علم قرآن ہے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ اصل علم دین کا علم ہی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن اس کے ساتھ دنیا کا علم بھی سیکھیں جو نفع بخش ہے، لیکن وہاں بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ دین کا علم یہ اس کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جناب وضو آتا کوئی نہیں، کہتا میں ایٹم بم بنانا چلا ہوں، وضو کرنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں، اللہ پاک کا کوئی تعارف نہیں، اس کی اسماء و صفات کا کچھ علم نہیں ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر کہیں بھی مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر ترقی کرتے 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 دین کو بالکل پس پشتی پھینک دیتے ہیں، تو ان کا انجام ویسے تو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے سورہ روم کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے جاہل کہا ہے، جاہل، جو صرف دنیا سیکھتے ہیں نا اور دین کو بالکل فراموش کر دیتے، ان کو اللہ پاک نے جاہل کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 6 اور 7 اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، نہیں جانتی، جاہل ہے۔ اور آگے وضاحت بھی فرما دی کہ وہ کس طرح، فرمائی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری علم جانتے ہیں۔ فرمائی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی صرف سطحی چیزوں کا علم جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ، اور وہ آخرت سے ہم غافلون، بالکل غافل ہے۔ آخرت اتنا بڑا جہان ہے، اسے بالکل غافل ہے، اس کی تیاری، اس کے لیے کیا علم چاہیے، ساری چیزوں سے بالکل غافل ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں بحثیت امت کے، بحثیت قوم کے، اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے غلبے کے لیے اور کافروں کی غلامیوں سے اور ان کے اوپر انحصار کرنے سے بچنے کے لیے اللہ پاک ہمیں دیگر علوم، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور جدید علوم اللہ پاک ہمیں سیکھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔